سی پیک کی وجہ سے پھر اس میں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہے اس میں انوالو ہو گئی ہیں، وہ چاہتی ہیں چائنا کو کنٹین کریں۔ انڈیا نے اس کو بیسیکلی فارم کیا، اس براس کو، اور ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا بلوچستان اینڈ کراچی، اور 2020 میں یہی بلوچ جو دہشت گرد گروپس تھے ان کا ایک الائنس کروایا، ایک کنسورشیم بنایا وتھ ٹی ٹی پی 2020 میں۔ لیٹسٹ ویپنس ہیں ٹی ٹی پی کے پاس بھی ہیں، یہ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے پاس بھی ہیں۔ کریمہ بلوچ تھی، when she was found ڈیڈ کینیڈا میں تھی، وہ اس کا حصہ تھی۔ اور سیکنڈ، اس کی ملاقاتیں کروائی گئی دی سو کال مسنگ پرسنس کے فیملیز کے ساتھ، دوز ہو ور کلڈ ان وائل بیٹل، لڑائیوں میں تھے، تو اس سے ایک ذہن سازی کی گئی۔ مجید بریگیڈ از بیسیکلی دی سوسائڈ بریگیڈ، جو جتنے بلوچستان میں کراچی میں میجر اٹیکس ہوئے یہ مجید بریگیڈ کرتے رہا ہے۔ پیسہ باہر سے آ رہا ہے، ڈالرز میں آ رہا ہے، انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، افغانستان فیسیلیٹیشن کر رہا ہے، سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WNN ٹرینڈنگ اور میں ہوں ماریہ جدون۔ ناظرین، یوں تو پاکستان کے تمام صوبے اور حصے ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں اور سبھی اہم بھی ہیں، مگر جب سے پاکستان چین کے بیلٹ اور روڈ منصوبے کا حصہ بنا ہے اور سی پیک جیسا اہم منصوبہ پاکستان میں چین کے تعاون سے شروع ہوا، تو دونوں خطوں کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ بھی ہوا۔ ایک گلگت بلتستان اور دوسرا بلوچستان۔ ان خطوں کی اہمیت میں اضافے کے ساتھ دشمن کی جانب سے سازشوں اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کو بھی منظم کیا گیا۔ آخرکار دشمن کو پاکستان کی ترقی کیوں منظور ہوتی؟ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور خاص طور پر بلوچستان پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، میں چاہوں گی آپ میرے لیے، ایون جو ہماری آڈینس میں اس وقت دیکھ رہی ہے ان سب کے لیے ایکسپلین کیجیے گا کہ اس وقت بلوچستان کی اہمیت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب بات تو کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی اینڈ سی پیک کے لیے کیا امپورٹنس ہے بلوچستان کی؟ جی ہاں، دیکھیں ایسے بلوچستان از 43% آف پاکستان، اور اس کے علاوہ دیکھیں اٹ شیئرز بارڈرز وتھ افغانستان ہے، 1268 کلومیٹرز ہے، اور ایران کے ساتھ بارڈر ہے 909 کلومیٹر ہے، اینڈ دین دیر از اے کوسٹ لائن آف 760 کلومیٹرز۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں مائنز اینڈ منرلس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، سندک کے حساب سے، ریکوڈک کے حساب سے دیر از منرل رچ ہے، اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی اٹس کلوز پراکسیمیٹی ٹو اسٹیٹ آف ہارموز ہے، جہاں سے دنیا کا 40% آئل وہاں سے گزرتا ہے۔ اور پھر سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ سی پیک یہاں آ کے گوادر میں ٹرمینیٹ ہوتا ہے۔ وی آر پرووائڈنگ دی شارٹیسٹ روٹ اینڈ شارٹیسٹ چائنا کے لیے شارٹیسٹ روٹ ہے، اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وی آر پرووائڈنگ دی شارٹیسٹ انرجی کاریڈور، تو وہ بھی اس میں فیکٹر ہے۔ اور سی پیک کی وجہ سے پھر اس میں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہے اس میں انوالو ہو گئی ہیں، وہ چاہتی ہیں چائنا کو کنٹین کریں، اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ نہیں چاہتے پاکستان بھی اس سے فائدے اٹھا کے اس سے ڈیولپ ہو سکے، گرو کر سکے، تو دیٹس وائی فیکٹر ہے۔ تو انڈیا فلی اوپنلی اس میں انوالو ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ ساتھ افغانستان اس لیے ہے کیونکہ سیف ہیونس وہاں پہ ہیں، تو وہاں سے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری طاقتیں ہیں جو انڈیا کے پیچھے ہیں، وہ نہیں چاہتی ہیں، چائنا کو کنٹین کرنا چاہتی ہیں، تو دیئر فور بلوچستان ہیز بیکم اے بیٹل گراؤنڈ۔ اس پوائنٹ آف ویو سے جتنی پراکسیز ہیں، چاہے وہ بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، اور یہ میں چاہوں گی ذرا ہماری آڈینس کے لیے بھی کلیئر کر دیں کہ ہم بہت سارے پروسیس کے بارے میں سنتے تو ہیں، لیکن چاہوں گی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں اس وقت کون کون سی ایسی دہشت گرد تنظیمیں جو بلوچستان میں ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، سرگرم ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں کہ ویسے تنظیم پہلے 2018 میں انڈیا نے افغانستان کے اندر ایک تنظیم بنائی، ایک آرگنائزیشن بنائی، ریز کی، دیٹ واز براس، بلوچ راجی اجوئی سنگڑ، اور اس میں بی ایل اے بھی شامل تھی، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بی ایل ایف بھی شامل تھی، لشکر بلوچستان ہے، یہ جاوید مینگل کی پارٹی ٹیم ہے جو اختر مینگل کا بھائی ہے، اور اس کے علاوہ بلوچ ریپبلکن گارڈ والے تھے، بلوچ نیشنل آرمی جو گلزار امام شامبے کے تھے، جو سبسیکوینٹلی ہی واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ بنا کے ان کا ایک مقصد تھا، انڈیا نے اس کو بیسیکلی فارم کیا، اس براس کو، اور ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا بلوچستان اینڈ کراچی، اور 2020 میں یہی بلوچ جو دہشت گرد گروپس تھے ان کا ایک الائنس کروایا، ایک کنسورشیم بنایا وتھ ٹی ٹی پی 2020 میں، اور ان سب کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ تھا کہ
سیبوٹاج کرنا بلوچستان کے اندر، سی پیک کو روکنا، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو روکنا، پاکستان چائنا کے ریلیشنز کو خراب کرنا، اور اس میں تمام جو باقی تھے ہائٹ سورس تھے، ویپنز اور ایکوپمنٹ افغانستان سے اویلیبل تھے، اور پاس میں بی ایل ایف والے جو ہیں وہ ایران سے بھی آپریٹ کرتے رہے ہیں. اب سنا ہے کہ وہاں پہ کچھ کریک ڈاؤن ہوا تو یہ افغانستان چلے گئے ہیں. سو بی ایل اے کی پریزنس ہے، جو اس کا جو کمانڈر ہے بشیر زیب ہے، وہ افغانستان میں ریسنٹلی کنفرم ہے. بی ایل ایف کا جو کمانڈر ہے اللہ نظر ہے، ڈاکٹر اللہ نظر، وہ بھی افغانستان میں موجود ہے. اور باقی میں نے بتایا لشکر ہے جو بلوچستان ہے، جاوید مینگل ہے، اور اس کے علاوہ برہمداغ بگتی جو ہے اس کی بھی پریزنس ہے، وہ ہے یونائٹیڈ بلوچ آرمی اس سے. تو اس طریقے سے ان کی ایک پریزنس افغانستان کے اندر ڈفرینٹ ہے، لیکن مین دو ہیں، بی ایل اے ہے، اس کے ساتھ مجید بریگیڈ ہے، اور بی ایل ایف ہے. ٹھیک ہے، بی ایل اے کو بات کرتے ہیں. ہمیں دیکھا کافی بی ایل اے کے دہشت گردوں کا علاج بھی ہوتا رہا بھارت میں. یہ تو ہم بہت سارے ثبوت بھی ہمارے سامنے بار بار آتے رہے ہیں کس طرح سے انڈیا ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ. آپ کو لگتا ہے تمام جو تنظیمیں اس وقت وہاں پر کام کر رہی ہیں، سرگرم ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو مار بھی رہی ہیں، ان کو اینڈ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ از دیر اینی پاسبلٹی؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے. دیکھیں کہ ان کو سنس پاکستان آلریڈی کہہ رہا ہے کہ سیف ہیونس وہاں پہ ہے، ویپنز اور ایکوپمنٹ جو امریکنس یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں ورث $7.12 بلین کے ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں. تو لیٹسٹ ویپنس ہیں، ٹی ٹی پی کے پاس بھی ہیں، یہ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے پاس بھی ہیں. سنس یہ مینلی آپریٹ کر رہے ہیں اکراس دی بارڈر، تو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ پاکستان تو ڈپلومیٹکلی اس کو ریز کر چکا ہے. ایک کائنیٹک طور پہ ہم نے ٹی ٹی پی کے اگینسٹ اسٹرائکس بھی کیے ہیں. سو پاکستان کے پاس تمام کیپیبلٹی بھی ہے، پوٹینشلز بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہے کون کہاں پہ ہے. تو پاکستان اسٹرائک کر سکتا ہے. دو دیکھیں ان کی اتنی اسٹرنتھ نہیں ہے. جب ہم بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی بات کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 1,000 ہوں یا میکسیمم یا 2,000 ہوں، لیکن یہ ہے اس کو ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے میڈیا اس کو یوز سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر انڈین سوشل میڈیا کو دیکھیں، انڈین مین اسٹریم میڈیا کو دیکھیں، جس طریقے سے اب ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے تھے 25 اگست کو، جس میں 3-4 جگہوں پہ جب اٹیکس ہوئے ہیں، تو اس کو مین اسٹریم میڈیا نے بھی اٹھایا، سوشل میڈیا نے بھی اٹھایا ہے، اور جو فیک اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہاں سے بھی اس کو چالا گیا ایک انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے ایشو کو، پروپیگنڈا کرنے کے لیے. سو اٹ واز اے پارٹ آف براڈر 5th جنریشن وارفیئر. یس، ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک تو یہ آپ نے اسپیکٹ کور کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم ایک اور اسپیکٹ بھی اس کا دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کے نام پر کچھ آرگنائزیشنز بنا کر، کچھ تنظیمیں بنا کر، جتنے بھی بلوچستان کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں لڑکے بچیاں بچے، وہاں پہ کچھ برین واشنگ کی جا رہی ہے وہاں پر لوگوں کی، ان کو ڈفرینٹ بلوچستان کے اگینسٹ، پاکستان کے اگینسٹ چیزیں جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں. اب واٹس یور اپڈیٹ آن دس؟ اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ؟ جی ہاں، دیکھیے پہلے تنظیم بنی تھی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO، دیٹ واز ریز ان 1967، اور یہ تھی بعد میں یہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. لیکن ایک اور تنظیم بنی 2002 میں، دیٹ واز بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد. اور اس کو بنانے میں ڈاکٹر اللہ نظر جو ٹیررسٹ کمانڈر ہے، جو ابھی BLF کو ہیڈ کر رہا ہے، ہی واز دا من جس نے اس کو ریز کیا. اور اس وقت اس میں یہ پاکستان نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تھا 2013 میں ایز اے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ یہاں سے. اور دیکھیں جتنے بھی جو پاس میں ہیں، کریمہ بلوچ تھی، وین شی واز فاؤنڈ ڈیڈ کینیڈا میں تھی، وہ اس کا حصہ تھی. اور یہ شاری بلوچ جو شی واز دی فرسٹ وومن سوسائڈر جو تھی کراچی میں، جس نے سوسائڈ اٹیک کیا تھا، وہ بھی اس کا حصہ تھی. سو جو BSO آزاد ہے نا، یہ بیسیکلی اٹ از دی نرسری ہے، یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے. یہاں سے ینگسٹرس کو، لڑکے لڑکیوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، سہولت کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، برین واشنگ کی جاتی ہے. اب جس طریقے سے شہری بلوچ کے جو جس طریقے سے بیک گراؤنڈ سے پتہ چلا ہے کہ ایک تو وہ اس کا حصہ رہی تھی جب وہ when she was in یونیورسٹی،
اور سیکنڈ اس کی ملاقاتیں کروائی گئی دی سو کال مسنگ پرسنس کے فیملیز کے ساتھ، دوز ہو ور کلڈ ان وائل بیٹل، لڑائیوں میں تھے، تو اس سے ایک ذہن سازی کی گئی ان کو ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ فیکٹر. دیکھیں بلوچستان کی روایات میں، چاہے وہ پختون ہے یا بلوچ ہیں، وہاں خواتین کا بہت احترام سے دیکھا جاتا ہے، بہت ریسپیکٹ کے طور پہ ہے. کبھی بلوچ خواتین کا اس طرح کے کاموں میں استعمال جو ہے سوسائڈ کے لیے استعمال کرنا، ابھی تو جو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، بچے بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو بہت سارے سیریس ہیں. تمہارا خیال میں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بہلا پھسلا کے، ورگلا کے، بلیک میلنگ کر کے اور ذہن سازی کر کے ایک سائی وائفیئر کے طور پہ ان کو تیار کر کے پھر اکارڈنگلی، اب دیکھیں نا، پڑھی لکھی ایم ایس سی زوالوجی تھی شہری بلوچ. اگر آپ اس کو دیکھ لیں، دوسرا سمیہ تھی جس نے تربت میں سوسائڈ اٹیک کیا، وہ بھی لائر تھی. اور جو ریسنٹلی ایک گلنسا پکڑی گئی کراچی میں، ون آف دی فیسیلیٹیٹر جو چائنیز پہ اٹیک جو ہوا ہے، اس میں جو ریسنٹ جو اٹیک ہوا کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں، سو اگین سی واز اے فیسیلیٹیٹر، سہولت کاری کے طور پہ سی واز سٹنگ ود دی سوسائڈر. پہلے سہولت کاری کی جاتی ہے، پھر بھرتیاں کی جاتی ہے، پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اسپیشلی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بی ایل اے کا بھی امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے؟ بی ایل اے کا ہی ہے. دیکھیں، مجید بریگیڈ از پارٹ آف بی ایل اے، ٹھیک ہے نا. مجید بی ایل اے کا بیسکلی پہلا اسلم ہربیار مری تھا، تو اس کو بیسکلی اب اٹ ہیز بین ناٹ ٹیکن اوور بائی اسلم اچھو تھا ایک، وہ آیا، اسلم اچھو مارا گیا، تو پھر اب بشیر زیب کے پاس ہے. اور اسی طرح مجید بریگیڈ. سو مجید بریگیڈ از بیسکلی دا سوسائڈ بریگیڈ. جو جتنے بلوچستان میں، کراچی میں میجر اٹیکس ہوئے، یہ مجید بریگیڈ کرتے رہا ہے. تو بہت سارے ایکٹیویٹیز میں یہ انوالو ہیں، اور یہی موٹیویٹ کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں. اور دیکھیں، پیسہ باہر سے آ رہا ہے، ڈالرس میں آ رہا ہے، انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، افغانستان فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. چک ہیگل جو تھا نا، ہی واز سیکریٹری ڈیفینس آف یونائٹیڈ اسٹیٹس، تو آج سے چند سال پہلے اس نے کہا تھا کہ انڈیا از یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ اگینسٹ پاکستان فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. تو ریکارڈ میں ہیں، دیر واز 66 ٹریننگ کیمپس تھے افغانستان میں پچھلے 20 سال میں، جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی. وہ پاکستان اسپیسیفک تھے، وہاں سے وہ آ رہے تھے. چاروں کونسلیٹ جو افغانستان میں تھے وہ یوز کر رہے تھے. کلبھوشن ہمارے پاس ایک ثبوت ہے، وہ چابہار سے آتا تھا، یہاں آپریٹ کرتا تھا. اور اس کا مینڈیٹ دیکھا نا، جب اس نے کنفیشن اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس نے کہا تھا میں نے سیبوٹاج کرنا تھا، سی پیک کو روکنا تھا، ٹیررسٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی تھی، ہزاروں کو قتل کرنا تھا، اور کراچی بھی میرا اس میں شامل تھا. سو اس طریقے سے تھی. تو آج بھی دیکھیں، یہ پراکسیز تو بلوچستان میں بھی موجود ہیں، افغانستان میں بھی موجود ہیں. سو انڈیا کا ہاتھ اس میں ہے، اور اس میں دیکھیں کہ یوز کیا جا رہا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آپ سے پوچھیں کہ ماہرنگ بلوچ کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ناظرین، یہاں پر ول ٹیک اے بریک، اس کے بعد ول اسٹارٹ فرام دیئر اونلی.